ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمدللہ آج 9 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 15 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. میں نے سورۃ البقرہ کے تعارف میں بتایا تھا کہ پہلے 9 رکوع جو ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مقدمہ قائم کیا ہے اور ان کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم نے یہ کیا، اس کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اور یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویل ہوئے کہ جو بھی اس طرح کرے گا، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرے گا، اس کے اوپر میرے عذاب کا کوڑا اسی طریقے سے برسے گا. اور اس میں یہ دعوت تھی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تم کوئی زیادہ لاڈلے نہیں ہو. اگر تم نے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا کہ تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی آئے گا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ غزوہ احد وہ غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ فتح مقدر ہے. اس کے باوجود صرف 35 صحابہ کرام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست سے دوچار کروایا. 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک دانت شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی اسی وجہ سے کیونکہ آپ کا خون اتنا نکلا کہ آپ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اس پہ میں ایک تلخ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر ان کے فالورز ان کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی تلوار جو ہے وہ بالکل ننگی تلوار ہے. آج جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی روگردانی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے تو وہ کسی زوم میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی رشتہ داری ہے. ناٹ ایٹ آل.
تو وہ کئی ایک واقعات ذکر ہو چکے ہیں اس سے پہلی کلاسوں کے اندر. آج بھی کچھ امپورٹنٹ واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کی ہسٹری کے, اور ہر واقعے کے بعد پھر ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ ان کے ساتھ اس کام کے سبب یہ ہوا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا. عہد کیا لیا تھا وہ آگے آ جائے گا. اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے, وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے, تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں, اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں, ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا. آپ ذرا امیجن کریں, اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے. خذوا ما آتیناکم بقوہ, پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ. یعنی کون سی چیز؟ تورات, انبیاء کی تعلیمات. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو. اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو. ہائے ہائے, ثم تولیتم من بعد ذلک, لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا, منہ موڑ لیا ہم سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سب کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا. عذاب تو آیا, میں نے پہلے بھی بتایا کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا مرض آیا, لاکھوں یہودی جو ہیں وہ اس طاعون کے مرض میں جو ہے وہ مر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتل مرتد کی سزا آئی, جو 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا کہ توبہ کا سبب اب یہی ہے. یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہوئے, لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. اس کا ہی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی تباہ و برباد کر دیتا, لیکن یہ اللہ کے فضل اور رحمت تھا کہ ہم نے پھر تمہیں کھلی چھٹی دی. تمہارے آباء و اجداد نے یہ حرکتیں کی, لیکن جنہوں نے کیا ان کو سزا ملی, باقیوں کو ہم اس طریقے سے آگے لے کر چلے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی. وہ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آئے گا. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے. یہود پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں, لیکن سیچرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے, اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا. لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں, بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھی. تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ. جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا, جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھیں. تو ہفتے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے, اتوار کو کر لیتے تھے. یعنی انہوں نے ایک ہیلا, ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے تمہارے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی, یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی, جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے, وما خلفها, اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. عبرت اس اعتبار سے تو بن گئی نا جی,
ان لوگوں کے لیے تو سزا ہوئی اور ان کی اولادوں کو بھی یہ چیز نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ روگردانی کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. یہ چیز تو ٹرانسفر ہوئی. تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی, اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے, بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا, کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے, اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا, چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا, تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں. تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے, کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی, وی پنجابی والا لا لیتے ہیں. بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی, مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے بیان پہ یہ بات کر رہے ہو, یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے. اور زیادہ تر کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی, لہٰذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے, اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے, مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں, ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا, اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں, وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں. علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام, یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ, انجینئر محمد علی مرزا. بڑی کمال کی گفتگو ہے, آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے. الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے, میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا, مجھے نہیں پتا. اچھا, تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے, انہوں نے پتہ نہ کہ ایک بچڑا سونا پگھلا کے, وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر, سامری نے بنایا تھا, پھر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. 70,000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے, ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے, ان کے ساتھی تھے, لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا, زندہ ہے, چند دنوں کے لیے گیا ہے, تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے. اب وہ چونکہ بچڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچڑے کی محبت نکالنی تھی, گائے کی محبت نکالنی تھی, تو ان کو حکم دیا کہ گائے کو ہی قربان کرو. یہ آپ کو حج اور عمرے کے موقع پہ بال کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے. بال سنوارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بندے کو, ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال. یہ تو گنجوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پہ, اور 1 دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. چھوٹے تو آپ نے بہرحال کروانے ہی ہوتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا, تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں. قالوا اتتخذونا ہزوا,
کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں تو کہتے پہ ہو؟ پیغمبر مذاق کرتا ہے؟ دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں۔ اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ، جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں، باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، انسان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر، اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے۔ آپ کو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، گستاخی ہو جائے گی، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے۔ صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں۔ حضرت آدم کی غلطی کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان، نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو، اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو؟ اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے، یہ ٹال جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، اونوں ہی کون ہے، ٹھیک، اس کلر دی لبو۔ اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کتنا نو اور کھولے آ جائے۔ ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی، جو لکھا ہوا ہے وہ کرو۔ وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اچھا جی سنی ہے، جی سنی ہے، سنیوں کی حدیث کی کتابیں کون سی؟ جی بخاری مسلم۔ آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے؟ بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں، یہ کیوں بتائیں، پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ وہی بال کی کھال اتارنا، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے، کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے۔ اچھا
تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو. ان دسو کیڑی گاہ ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو. پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے. ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ. اچھا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے. اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائے وہ ہو کس قسم کی. یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا. اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا، گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو. بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو. یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی، اس کی لاٹری نکلی، اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی، کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی، چاندی کا سونا ہو گیا. تو وہ پھر قال الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، انہوں سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے، کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں. ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ، میں آگے جواب دیتا ہوں، آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ، انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے.